فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامعین، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب خاشعین کی نماز کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ خوبصورت کتاب شہید محراب آیت اللہ دست غیب شیرازی کی ایک خوبصورت اور جامع کتاب ہے، اور یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ پیج نمبر 75 تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے مطلب صوم۔ بطور اختصار اقوال و افعال نماز کے معنی کا بیان اور مقدمات۔ یہ مطلب صوم کی ہیڈنگ کے بعد نیچے بریکٹ میں یہ تحریر ہے، اور اس کے بعد ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے طہارت ظاہری و باطنی۔ نماز کے لیے سب سے پہلا واجب طہارت کا بجا لانا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ بغیر طہارت نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ نمازی اپنے خدا سے مناجات کرتا ہے اور وہ حالت نماز میں عالم قدس کی طرف چلا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمن۔ اس کو یہ حقائق اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک وہ اس عالم کی سخنیت سے نکل نہ جائے، کیونکہ السخنیت علت الانضمام آیا ہے، نیز ارشاد ہے الطیبات الطیبین، یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 26 میں ہے۔ لہٰذا بغیر طہارت کے یہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے، اس لیے اولاً طہارت حاصل کرے، اور وہ طہارت تمام احداث و اخباث ظاہری بدنی و باطنی قلبی سے ہونا ضروری ہے۔ دوسری طرح یوں کہا جا سکتا ہے کہ تمام ظاہری حدث اور خارجی نجاست کو وضو، غسل، تیمم کے ذریعے دور کرے، اسی طرح بدن و لباس کو بھی طاہر کرے، اور تمام مطہرات کا تذکرہ رسالۂ عملیہ میں موجود ہے، اور عموماً لوگ جانتے بھی ہیں۔ البتہ سب سے زیادہ اہم بات جس کو لوگ نہیں جانتے وہ بے اعتنائی برتتے ہیں، باطنی نجاستوں اور حدثوں کا تذکرہ کرنا ہے، جو ظاہری نجاست اور حدث سے بدرجہ اہم ہیں، اور جن سے تطہیر بہت ضروری ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے قلبی گناہ زیادہ نقصان دہ ہیں۔ چونکہ اکثر لوگوں پر جسمانیت غالب ہے، لہٰذا وہ لوگ جسمانی گناہ، چوری، غصب، قتل وغیرہ کو بہت بڑا گناہ خیال کرتے ہیں، اور اس قسم کے گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ لیکن دل کے گناہ مثلاً حسد، تکبر، عجب، بے بصیرتی، حب دنیا، جو ہر خطا کی بنیاد ہے، کی طرف سے بے اعتنا ہیں، اور اس کو کوئی شمار نہیں کرتے، بلکہ انتہا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ان صفات کے حامل ہوتے ہیں ان کو صالحین میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے فاسق وہی ہیں۔ ہیڈنگ باطنی نجاستیں۔
باطنی نجاستوں کے اصول 5 ہیں۔ نمبر 1 کفر و خواہشات جو بمنزلہ کتا سور کافر ہیں۔ ان کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آب توبہ سے دھوئیں۔ بندگان خدا کے نزدیک آب تواضع اور پروردگار کے سامنے آب تذلل سے اس کے آثار شوم کے زنگ کو صاف کریں۔ خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے گناہان گزشتہ کی وجہ سے اپنے نفس پر غصہ کر کے جبران کریں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میں نے اپنی خوشنودی کو نفس پر غصے کرنے میں قرار دیا۔ اور یہاں پہ نیچے اس کی جو ہے عربی میں بھی یہ حدیث تحریر ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے حسد و کینہ باطنی مردار ہیں۔ باطنی نجاست کی دوسری قسم حسد و کینہ و عداوت ہے، اور یہ بمنزلہ مردار در نجاست ظاہری ہے، اور پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خدا پر ایمان و یقین کو قوی کریں۔ ایسا یقین ہو کہ تمام امور خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، بندے کو کوئی اختیار نہیں۔ مثلاً اگر خدا نے اپنے کسی بندے کو دائمی نعمت بخشی ہے تو اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ حسد کرنے والے لاکھ کوشش کریں یہ نعمت زائل نہیں ہو سکتی۔ ہیڈنگ ہے خواہشات کی پیروی پیشاب و پخانے کی طرح ہے۔ باطنی نجاست کی تیسری قسم ظلم ہے، اور ظاہری نجاست میں یہ بمنزلہ خون ہے۔ اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ستمگروں کے لیے قرآن میں جو عذاب بتایا ہے اس کو سوچ کر خوف الہی پیدا کرے۔ چوتھی قسم خواہشات نفس کی طرف میلان اور اس کی پیروی ہے، اور نجاسات ظاہری میں یہ بمنزلہ پیشاب و پخانے کے ہے، اور واقعی فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ بدتر کسی ظرف کو نہیں بھرتا۔ خواہشات نفس کی پیروی کے برابر کوئی شر نہیں، اور اس کو پاک کرنے والی آب کرسنگی اور لذات دنیا کے فنا کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جب تک خوب بھوک نہ لگے نہ کھائے، اور بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ روک لے۔ اسی طرح نیت بھی اچھی رکھے، یعنی کھانے کا مطلب یہ ہے کہ بدن کو طاقت ملے گی تو خدا کی عبادت کریں گے اور اہل و عیال کی خدمت کریں گے۔ ہیڈنگ دنیا دوستی باطنی نجاستوں کی 5ویں قسم حب دنیا اور یاد خدا سے غفلت ہے۔ حب دنیا ہر شخص میں ہوتی ہے، اور جو شخص دنیا چاہتا ہے حق تعالی جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، البتہ آخرت سے اس کو کچھ نہیں ملتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 کا یہاں پہ نیچے عربی بھی تحریر ہے اسی آیت کے ذیل میں۔ دنیا دوستی کی نجاست کی بدبو شراب جیسی ہے۔ دنیا دوستی تمام نجاستوں سے سخت اور بدتر ہے۔ جس طرح شراب آدمی کو مست اور بے عقل بنا دیتی ہے، اسی طرح حب دنیا رکھنے والا آدمیت کی حد سے گر جاتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ تمام فساد و خرابی کی جڑ یہی حب دنیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ذکر مرگ و قیامت اس کا متحر ہے۔ دوستی دنیا کا متحر بھی مرگ و قیامت اور لقائے خدا کا تذکر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی تمام تر امیدیں اور آرزوؤں کو کم کر دے اور ناپائیداری دنیا کو اپنے پیش نظر رکھے۔ حب دنیا کی نجاست کی بدبو کا ظہور مرنے کے بعد ہوگا، البتہ اولیاء خدا کے لیے اس دنیا میں بھی آشکار ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ دنیا مردار ہے، اور اس کا مطلب کرنے والا کتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے موانع کو برطرف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ چونکہ اختصار مقصود ہے، اس لیے نجاسات باطنی پر جو دلیلیں قرآن اور احادیث میں موجود ہیں ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ اور یہاں پہ اس جملے کے ساتھ جو ہے حاشیے میں بھی پوائنٹ تحریر ہے۔ فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ آخر عمر میں مؤلف نے اس سلسلے میں ایک جامع کتاب بنام قلب سلیم تحریر فرمائی ہے، اور آج کل معاشرے کے لیے جن اخلاقیات کا ہونا ضروری ہے بہت عمدہ طریقے سے لکھا ہے۔ مرحوم مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ گناہان کبیرہ اور قلب سلیم میری تمام عمر کا سرمایہ ہیں، اور واقعی ان دونوں کتابوں کو لکھنے میں بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں۔ ان کی روح شاد اور یاد گرامی ہو۔
سید محمد ہاشم دست غیب۔ آپ اجمالاً اس کو سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ ضروری چیز اپنی قوت و استطاعت کے برابر ان موانع کو دور کرنا ہے، یعنی جس طرح نجاست ظاہری سے پرہیز ضروری ہے، اسی طرح ہر فرد کو چاہیے کہ حتی الامکان نجاست قلبی و باطنی کو اپنے سے دور کرے۔ کچھ اشعار کے ترجمے تحریر ہیں کہ جو کہ پوائنٹس کی شکل میں یہاں پہ تحریر ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں: جب تک موانع کو اپنے سے دور نہیں کرو گے تمہارے خانہ دل میں نور نہیں آئے گا۔ جس طرح اس دنیا میں موانع 4 ہیں، اسی طرح اس کے مطہرات بھی 4 ہیں۔ پہلے تو احداث و انجاز سے پاکی، اور دوسرے معصیت و شر و وسواس سے پاکیزگی ہے۔ تیسرے برے اخلاق سے پاکیزگی ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ اخلاق ہوں گے آدمی جانور کی طرح ہوگا۔ چوتھے، اپنے ذہن کو غیروں سے پاک رکھو، صرف خدا کا تصور کرو، یہاں پہنچ کر سفر ختم ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو یہ طہارتیں حاصل ہو جائیں گی وہ بے شک مناجات کا بھی سزاوار ہو جائے گا۔ جب تک تم اپنے آپ کو راہ خدا میں ہر طرح ہار نہ جاؤ گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ جب ذات پاک کی طرح برائیوں سے دور ہو جاؤ گے تو تمہاری نماز بھی باعث خنکی چشم ہوگی۔ اگلی ہیڈنگ ہے قباح باطنی سے پرہیز ضروری ہے۔ منجملہ مقدمات نماز ایسے لباس کو پہننا بھی ہے جو انسان کے اتنے حصہ جسم کو چھپا دے جتنا رسالہ عملیہ میں تحریر ہے، اور لباس کا طاہر ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح لباس غضبی نہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس طرح عورت ظاہری کا چھپانا واجب ہے، اسی طرح باطنی عوارت و قبائح یعنی معاشی و اخلاقی رذائل کا چھپانا بھی ضروری ہے، اور لباس تقویٰ محرمات و اخلاقی رذائل سے بالاتر ہے۔ اور اس کے ریفرنس میں نیچے حاشیے میں سورہ اعراف جو کہ 7واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 26 کی عربی بھی تحریر ہے۔ نماز کو اپنے قبائے باطنی پر متوجہ رہنا چاہیے۔ نمازی کو اپنے قبائے باطنی پر متوجہ رہنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ سوائے حیا و پشیمانی اور خوف خدا کے کوئی دوسری چیز اس کو نہیں چھپا سکتی۔ اس لیے اپنے خدا کے دربار میں بھاگے ہوئے غلام کی طرح واپس ہونا چاہیے، یعنی جس طرح غلام مولا کی مخالفت کر کے بھاگ جائے اور پھر یہ سمجھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے، اسی طرح انسان کو بھی مذمت و پشیمانی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے خدا کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جو شخص آج اس درگاہ میں سر جھکائے ہوگا کل وہی سر بلند ہوگا اور قیامت میں سرنگو ہونے سے محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اگر تم اس وقت کو دیکھو جب گناہ گار شرم سے اپنے خدا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 کا ریفرنس یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے بہترین جگہوں پر بہترین شغل۔ اگرچہ ہر مباح جگہ پر نماز پڑھنی صحیح ہے، اور روایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے کہ میرے لیے زمین کو طاہر اور جائے سجدہ قرار دیا گیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس بہترین جگہ پر بجا لایا جائے جیسے مساجد و مشاہد مشرفہ وغیرہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ جب تم مسجد کے دروازے پر پہنچو تو یہ سمجھ لو کہ بہت بڑے بادشاہ کے پاس جا رہے ہو، جس کی مجلس اور فرش پر پاک لوگوں کے علاوہ کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ دوسری حدیث کے فقرات کا مطلب یہ ہے کہ تم کو یہ جاننا چاہیے کہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ تم سے فضل و بخشش کا معاملہ کرے، اسی طرح اس پر قادر ہے کہ عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ اب اگر خدا تمہارے ساتھ فضل و بخشش کا معاملہ کرتا ہے تو تھوڑے سے عمل کو بھی قبول کر لے گا، اور اگر عدل و انصاف کا معاملہ کیا تو تمہارے اعمال کو رد کر دے گا۔ لہٰذا تم کو چاہیے کہ اس سے دعا کرو کہ تمہارے ساتھ فضل و بخشش کا برتاؤ کرے۔
جب تم اپنے آپ کو محتاج، بیچارہ، عاجز خیال کرو اور صدق و خلوص کے ساتھ اس کی پناہ چاہو تو یقیناً تم پر نظر رحمت کرے گا، کیونکہ وہ کریم ہے اور اپنی ان مجبور بندوں پر کرم کرنا چاہتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ہیڈنگ ہے ہم سب مجبور و بیچارے ہیں۔ خدا کے علاوہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جب مجبور لوگ اس کو مدد کے لیے بلائیں تو وہ مدد کر سکے؟ جب مسجد کے پاس پہنچو تو یہ خیال کرو کہ ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں اور چشم امید کو رحمت الہی کی طرف مبذول رکھو اور بزبان حال و قال کہو ادخل یا اللہ۔ اس کے بعد چند اشعار کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، اے پالنے والے، ہم سے کیا فلاح ہو سکتی ہے اگر تو قبول نہ کرے؟ تجھ کو تیری خدائی کا واسطہ کہ ہم سے نظر نہ پھیر لے۔ نمبر 2، اے خداوند کریم، اپنے درد و پنہائی کو تجھ سے عرض کروں یا نہ کروں تو بہرحال میرے دل کے بھید سے واقف ہے۔ نمبر 3، اگر تو مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے اپنے در سے بھگا دے جب بھی میں تیرے ہی بارگاہ میں آؤں گا، کیونکہ تو ہی لطیف و خبیر ہے۔ نمبر 4، اگر بندہ عاجز اس در سے نا امید ہو کر چلا جائے تو پھر اس کے لیے کوئی دوسری جگہ بھی تو نہیں ہے، لہٰذا تیرے ہی بارگاہ میں پناہ لے گا۔ نمبر 5، تو ہی مخلوق کا پیدا کرنے والا اور بلند آسمانوں کو بنانے والا ہے اور صبح کا خالق اور روشن سورج کا پیدا کرنے والا ہے۔ نمبر 6، چیونٹی کی پلک یا اس سے بھی چھوٹے حیوان تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں کیونکہ تو ہی سمیع و بصیر ہے۔ نمبر 7، کوئی کتنا ہی بڑا امیر ہو، اس کا ملک مجازی ہے، اس کا ملک مجازی ہے، صرف تو ہی دنیا کا خدا ہے جو نہ مرا ہے اور نہ مرے گا۔ نمبر 8، اے سعدی، خدا ہی غنی اور مالک الملک ہے، تو فقیر ہے، درویش و عاجز کا سہارا گدائی و فقیری ہی ہوتا ہے۔ ہیڈنگ ہے اوقات نماز۔ مقدمات نماز میں ایک چیز وقت بھی ہے۔ وقت نماز داخل ہوتے ہی انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ یہی وقت اظہار بندگی اور عبادت و اطاعت کے ذریعے تقرب الہی کا ہے، پس بکمال مسرت خدمت کے لیے اس حال میں آمادہ ہو جائے کہ کثافت باطنی اور نجاست معنوی سے پاک ہو، جن کا تھوڑا سا ذکر کیا جا چکا ہے، اور لرزاں اور ترساں رہے، کیونکہ بزرگوں کی طرح رہا ہے کہ وقت نماز لرزاں و ترساں ہوتے تھے۔ ہیڈنگ، امام چہارم علیہ السلام کا رنگ وضو کے وقت زرد ہو جاتا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حالات میں تحریر ہے کہ وضو کرتے وقت خوف خدا سے آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ جب لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں؟ دنیا کے دلیر تو اپنے خون سے بھرے ہیں اور تم سر چھپائے ہوئے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ جب مؤذن کی آواز کان میں جائے تو روز قیامت کی ندا کو یاد کرو کہ نزدیک سے دی جائے گی اور سب کو موقف حساب میں آنا ہوگا۔ ریفرنس ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 21 کا۔ اگلی ہیڈنگ ہے تکبیر میں عظمت خدا کو یاد کرو۔ اگر مؤذن کی آواز سن کر خدا کی یاد آئے تو خوش ہو جاؤ کہ قیامت کے دن تم کو ندائے بشارت اور رستگاری آئے گی۔ اذان کی آواز سنتے ہی اپنے آپ کو تمام سرگرمیوں سے خالی کر لو، حتیٰ کہ دعا اور قرآن بھی نہ پڑھو، صرف توجہ کے ساتھ اذان سنو اور اس کو دہراتے رہو۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے صرف عظمت الہی کو پیش نظر رکھو اور ماں سوائے اللہ، خصوصاً عالم دنیا کو حقیر و ذلیل سمجھو، تاکہ تکبیر میں جھوٹے نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ سنتے وقت ہر معبود باطل کا تصور اپنے ذہن سے دور کر دو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے وقت آپ کی عظمت و جلالت کا تصور کرو اور حضرت پر درود بھیجو۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل سنتے وقت اپنے آپ کو نماز کے لیے آمادہ کرو، جو سبب فلاح و نجات اور بہترین عمل ہے، اور ان کو سنتے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہو، تاکہ حق نماز ادا کرنے پر خدا تمہاری مدد کرے۔ اگلی ہیڈنگ ہے دل خدا کی طرف ہو۔ مقدمات نماز میں سے ایک رو بقبلہ ہونا ہے، جس کو نماز پڑھتے ہوئے چہرے کو
خانہ کعبہ کی طرف کرنا ضروری ہے، اسی طرح دل کو خدا کی طرف کرنا واجب ہے، بلکہ خضوع و خشوع کا مقصد اصلی یہی ہے۔ اور جس طرح صورت ظاہری کو ایک نقطے پر مرکوز رکھنا چاہیے، دوسری طرف نظر نہ اٹھائے، اسی طرح دل کو بھی صرف خدا کی طرف متوجہ رکھے، ورنہ نمازی کے لیے جو مقدمات عالیہ ہیں ان سے محروم رہے گا۔ ہیڈنگ: ادھر ادھر دیکھنا عدم حضور قلب کی علامت ہے۔ ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جو نماز میں اپنا چہرہ ادھر ادھر پھراتا تھا، کیا یہ شخص اس بات سے نہیں ڈرتا کہ خدا اس کے چہرے کو گدھے کی طرح کر دے؟ نماز میں دائیں بائیں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور قلب نہیں ہے، اور جس طرح گدھا مقدمات عالیہ سے بے بہرا، اسی طرح یہ نمازی بھی۔ امام ششم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رو با قبلہ کھڑے ہو تو دنیا و ما فیہا سے بالکل مایوس ہو جاؤ اور مخلوق کی طرف کوئی توجہ نہ دو۔ یہ تمام ان چیزوں سے اپنے دل کو خالی رکھو جو خدا سے روکتی ہوں، اور پیش پروردگار اپنی حاضری کو یاد کرو جس دن ہر شخص کی بھیجی ہوئی چیز آشکار ہو جائے گی۔ ہیڈنگ: بھاگا ہوا غلام مولا کے سامنے۔ مقدمات نماز پورا کر کے نماز شروع کرو، جس میں سب سے پہلے قیام ہے۔ نمازی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے عظیم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے جو اس کے باطن سے مکمل طور سے آگاہ ہے اور اس کے اعمال و افعال پر باقاعدہ مطلع ہے۔ بہت ہی خضوع و خشوع سے کھڑا ہو، جس طرح بھاگا ہوا غلام اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور جب دل میں خشوع ہوگا تو اعضاء و جوارح میں بھی خضوع ہوگا۔ نظر سجدگاہ کے علاوہ کہیں اور نہ ہو اور ہتھیلیوں کو زانوں پر رکھے، اور اس آیت کو یاد کرے کہ خدا تم کو حالت سجدہ اور تقلب فی الساجدین کی صورت میں دیکھتا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 227۔ ہیڈنگ ہے: اذن بندگی میں لطف خدا۔ اس کے بعد اپنے وظیفہ بندگی کے ادا کرنے کا ارادہ کرے اور قرب خدا حاصل کرنے کے قصد کے ساتھ اور اس کے بتائے ہوئے دستور پر یہ سوچ کر عمل کرے کہ اس کے فرمان کو بجا لاتا ہوں، اور یہ تصور کرے کہ خدا کا اپنے بندے پر بہت بڑا احسان ہے اور ان کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت دی ہے اور مناجات کی اجازت دی ہے، اور ان تمام طغیان اور عصیان سے اور سرکشی اور نافرمانی کے باوجود اگر وہ اس کی بارگاہ میں آئیں تو ان کو قبول کرتا ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ کس سے مناجات کر رہا ہے، اور یہ سوچ کر شدت خجالت سے اس کی پیشانی عرق آلود ہو جانی چاہیے اور اعضاء و جوارح میں لرزہ پڑنا چاہیے۔ تکبیرات کو شروع کرنے سے پہلے دعائے معصورہ کو پڑھے، اس کے بعد تکبیر مستحب کہے اور دوسری دعائیں جو وارد ہوئی ہیں ان کو پڑھے، اور 3 مستحب تکبیروں کے بعد دوسری تکبیروں کو دعائے توجہ کے ساتھ پڑھے۔ ہیڈنگ ہے: تکبیر سے پہلے خدا کی طرف توجہ۔ تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے اپنے دل میں عظمت الہی کی تصدیق کرے اور یہ یقین کرے کہ ہر موجود اپنے وجود اور بقا میں اس کا محتاج ہے، اور اس کی قدرت کے مقابلے میں یہ ہر قدرت مقہور ہے اور تمام صاحبان عقل و شعور اس کی حقیقت کے ادراک سے عاجز ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی مخلوقات میں بہت سے ایسے ہیں جن کی ذات اور افعال میں انسان متحیر ہے، تو پھر ان کے پیدا کرنے والے کے بارے میں حیرت زدہ ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔ ہیڈنگ ہے: ملک الملک کی عظمت۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بعض خطبوں میں ملک الموت کی اس طرح توصیف فرمائی ہے کہ کیا تم ملک الموت کا احساس کرتے ہو جب وہ کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں، یا جب وہ کسی کو موت دیتے ہیں تو تم ان کو دیکھتے ہو؟ بطن مادر میں کس طرح بچے کو موت ہوتی ہے، کیا ملک الموت ماں کے کسی حصہ جسم سے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، یا بچے کی روح ان کے حکم کی تعمیل کرتی ہے اور حکم خدا سے نکل جاتی ہے، یا ملک الموت بھی بچے کے ساتھ شکم مادر میں موجود ہیں؟ جب انسان خدا کی مخلوق ملک الموت کی توصیف نہیں کر سکتا تو خدا کی کیا توصیف کرے گا؟ ریفرنس ہے نہج البلاغہ۔
اس کے بعد کچھ اشعار کا ترجمہ تحریر ہے۔ نمبر 1، ساری دنیا اس کی خدائی پر متفق ہے مگر اس کی ماہیت سے عاجز ہے۔ نمبر 2، اس کی کنہ ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا اور نہ تمہاری فکر اس کی صفات کی گہرائیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ نمبر 3، اس کی ذات کی بلندی تک طائر و ہم پہنچ نہیں سکتا اور نہ اس کے دامن صفات تک دست اوہام پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 4، کیونکہ بہت سے خاصان خدا نے اس راستے میں گھوڑے دوڑائے ہیں لیکن اس کی صفت کا احساس کرنے سے عاجز ہیں۔ ہیڈنگ ہے دل و زبان ایک ہوں۔ امام ششم فرماتے ہیں علیہ السلام، جب تم تکبیرۃ الاحرام کہو تو خدا کی عظمت و کبریائی کے مقابلے میں زمین و آسمان کو حقیر خیال کرو، کیونکہ تکبیر کے وقت جب خدا بندے کے دل کو دیکھتا ہے تو اس میں حقیقت تکبیر سے کوئی عارض موجود ہے۔ دیکھتا ہے کہ اس میں حقیقت تکبیر سے کوئی عارض موجود ہے، یعنی بندہ کسی چیز کی بزرگی کے تصور میں ہو تو خدا کہتا ہے اے جھوٹے مجھ سے دور ہو جا، اپنی عزت و جلال کی قسم تجھ کو اپنے ذکر کی حلاوت سے محروم کر دوں گا اور اپنے قرب تک نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے مخلوق کی خلقت سے خدا کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا اپنی مخلوق کی عبادت و اطاعت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے فضل و کرم سے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان پر رحمت کرے۔ ریفرنس سورہ ہود کی آیت نمبر 118، اور ان کو عذاب سے بچائے۔ اگر تمام بندے کافر یا سب کے سب موحد ہو جائیں تو اس کی ذات میں کوئی تفاوت نہیں ہوگا، بلکہ خدا کی اطاعت کرنے سے خود بندوں پر رحمت کی بارش ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت تکبیر سے اسی وقت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جب کسی مخلوق کو خدا کے مقابل میں بزرگ اور سزاوار اطاعت نہ سمجھے، بس خواہش نفس کی بنا پر خدا سے زیادہ کسی کی اطاعت کرے تو عظیم خطرے کا مشاہدہ کرے گا۔ ہیڈنگ ہے قرأت سے پہلے استعاذہ۔ چونکہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ نمازی کی فکر کو نماز اور اس کے معنی سے ہٹا دے اور نمازی افعال و اقوال کے معنی کی طرف متوجہ نہ ہونے پائے، اس لیے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے استعاذہ کرے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، یعنی میں شیطان رجیم سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ جس طرح نمازی زبان کے ذریعے شیطان سے بیزاری کا اختیار کرتا ہے، دل سے بھی یہی اقدام کرنا چاہیے، یعنی جو چیزیں شیطان کو پسند ہیں اس کو دل سے نکال دینا چاہیے اور جن دروازوں سے شیطان داخل ہو سکتا ہے ان کو بند کر دینا چاہیے۔ ہیڈنگ قول بغیر عمل بے فائدہ ہے۔ جو شخص زبان سے اعوذ باللہ کہتا ہے اس کے ساتھ گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی شیر کو دیکھے جو اس کو پھاڑ ڈالنے کی فکر میں ہے اور اس کو دیکھ کر یہ کہے کہ میں سامنے والے قلعے میں جا کر پناہ لے لوں گا، لیکن صرف کہنے پر اکتفا کرے، وہاں سے حرکت کر کے قلعے تک نہ جائے تو یہ شیر اس کو ہلاک کر دے گا اور اس کی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ یہی حال اس کا ہے جو زبان سے شیطان کی دوری چاہتا ہے مگر عملاً دور نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کچھ اشعار کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تک ہر برائی سے تمہاری زبان محفوظ نہ ہو اعوذ باللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ صاحبان عرفان کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کے صاحبان عرفان کے نزدیک اعوذ بالشیطان کہنے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم کبھی اعوذ باللہ کہو اور کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہو لیکن تمہارا عمل تمہارے قول کے مخالف ہو تو وہ شخص اپنی طرف دو گھوڑے دوڑاتا ہے اور زبان سے اعوذ باللہ کہتا ہے۔ طرفہ تر بات یہ ہے کہ اجنبی چور گھر والوں کے ساتھ ہو گیا۔ چور اس طرح سے شور و غل کر رہا ہے ہر گلی اور کوچے میں کہ چور کو پکڑو، چور کو پکڑو۔ اس صفحے کے حاشیے میں بھی تحریر ہے کہ شہید مؤلف
اور خدا کی یہ عنایت تھی کہ استعاذہ کی حقیقت و شرائط و ارکان کو بیان کرنے کی توفیق دی۔ آیات و اخبار پر جو تسلط موصوف کو تھا، اس کے پیش نظر 35 مجالس بعنوان استعاذہ بیان فرمائیں، جو بحمدللہ استعاذہ کے نام سے کئی مرتبہ چھپ چکی ہیں اور بھی انشاءاللہ چھپیں گی۔ یہ واقعہ ہے کہ ایمان و تقوی، اخلاص و توکل اور تضرع کے سلسلے میں آیات و روایات سے کس طرح ارکان استعاذہ کو بیان فرمایا ہے اور ہر ایک کے لیے شاہد و مناسب قصہ نقل کیا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں تب ہماری بات کی تصدیق کر سکیں گے۔ خدا ان کی روح کو شاد کرے اور دلوں میں ہمیشہ ان کی یاد باقی رہے، الہی آمین۔ اگلی ہیڈنگ ہے شہوت و غصہ شیطان کے آنے کے راستے ہیں۔ شیطان کے آنے اور تسلط پیدا کرنے کے راستے بہت سے ہیں، جن میں سب سے اہم شہوت اور غصہ ہے۔ ویسے حسد، لالچ، پرخوری، خواہ مال حلال سے ہو یا زر و زیور سے، زندگی دنیا کی زینت کی خواہش، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس میں طمع، بخل، خوف فقر، جلد بازی اور درہم و دینار کی دوستی، ایسے امور میں داخل ہونا جن کے لیے حکم نہیں بلکہ ممانعت وارد ہوئی ہے، لوگوں کے پوشیدہ عیوب کی تلاش، سب سے بدگمانی، یہ چیزیں بھی شیطان کے آنے کے راستے ہیں۔ جو شخص واقعی ان چیزوں کو جاننا چاہتا ہے اور ان کے دروازوں کو بند کرنا چاہتا ہے، اس کو اخلاقی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگلی ہیڈنگ ہے چوری شدہ کپڑے کو توبہ کے ذریعے واپس لو۔ اب اگر یہ دروازہ جن کو انسان بند کر سکتا ہے بند نہ کیا تو شیطان وارد ہوگا اور چوری کرے گا۔ زبانی استعاذہ کی اس کو کوئی فکر نہ ہوگی۔ اگر زیادتی غفلت کی وجہ سے دنیا داروں کے ساتھ دنیا میں سرگرم رہا اور شیطان اس کے لباس و تقوی کو لے گیا تو انسان کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ توبہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر چور کا پیچھا کرے اور اپنا لباس واپس لے اور چور کو ڈانٹ پھٹکار کرے تاکہ وہ چوری سے باز آئے، یعنی گزشتہ ایام کی تلافی کرے اور شیطان کی ناک رگڑے، اس طرح کہ اس کے ہر بات کی مخالفت کرے۔ اس کے بعد کچھ اشعار کا ترجمہ تحریر ہے۔ بچے اگر کھیل کود سے خوش رہتے ہیں مگر رات کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ کھیلنے کے لیے بچے نے لباس اتارے اور چور اس کی قبا اور چپل لے کر چلا گیا۔ وہ بچہ کھیل میں اتنا مشغول رہا کہ اپنی ٹوپی اور کپڑے کو بھی بھول گیا۔ جب رات ہو گئی اور کھیل ختم ہو گیا تو وہ گھر آنے اور منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ دنیا کھیل ہے، لباس کو کھو کر کانپتا گھر آ گیا۔ رات ہونے سے پہلے لباس تلاش کر لو، بات چیت میں اپنے دن کو برباد مت کرو۔ توبہ پر سوار ہو کر چور کو پکڑو اور کپڑے لے کر واپس آؤ۔ توبہ کا گھوڑا عجیب اور غریب ہے، چشم زدن میں وہ فلک پر پہنچ جاتا ہے، لیکن گھوڑے کو اس چور سے بچاؤ جو تمہاری قبا لے گیا ہے تاکہ وہ تمہارے گھوڑے کو نہ چرا لے۔ اس گھوڑے کی ہر وقت حفاظت کرو۔ اس صفحے کی حاشیے میں بھی تحریر ہے کہ سلسلے میں شہید کی کتاب قلب سلیم بہت عمدہ ہے۔ اس طرح اخلاق اسلامی جس کو مؤلف پورا نہ کر سکے تھے، پھر بھی قلب سلیم ہی کافی ہے۔ اس طرح گناہ کبیرہ بھی اس زمانے میں بہت اچھی کتاب ہے اور بقول مؤلف قلب سلیم و گناہ کبیرہ، یہ دونوں کتابیں میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ خدا ان کی روح کو شاد کرے، الہی آمین۔ اگلی ہیڈنگ ہے خدا کے نام سے مدد طلب کرو۔ استعاذہ کے بعد خدا سے تمام امور ہیں وہ مدد طلب کرے اور غیر خدا سے امید منقطع کرے اور اس نیت سے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس خدا کے نام سے مدد مانگتا ہوں جو اپنی مخلوق پر دنیا میں فیضان وجود حیات اور ارزاق کی نعمتوں کو بخشنے والا ہے، تاکہ بندے اس کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کریں اور اپنے مومن بندوں پر آخرت میں بخشش کرے۔ ان کو جنت و قرب عطا کرنے والا ہے، لہٰذا ایسے مہربان خدا سے مدد مانگنی چاہیے اور اس کے علاوہ سب سے قطع امید کر لینی چاہیے۔ ہیڈنگ تعریف خدا کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے بعد خدا کی ظاہری و باطنی نعمتوں میں غور کرے کہ منعم حقیقی کی طرف سے سب کو بغیر مانگے اور بغیر استحقاق عنایت ہوئی ہے، جن کا وہ کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، لہٰذا خداوند
قدوس کے علاوہ کوئی اور سزاوار تعریف نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ازل سے ابد تک تمام ثنائے جمیل و اوصاف جمیلہ جو ممکن ہو سکتی ہیں وہ سب خداوند عالم کے لیے مخصوص ہیں، جو اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کا حامل ہے، اور ان میں سے اس کی قدرت نامہ ہے جس میں وہ اصول نعمت کو جمیع ممکنات کے لیے ایجاد کرتا ہے۔ ہیڈنگ: گناہ اس کی رحمت کو روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد خدا کے اخروی اور دنیاوی لطف و کرم میں غور و فکر کرے کہ بندے جن چیزوں کے محتاج تھے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی اصلاح کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا بغیر اس کے کہ وہ لوگ استحقاق رکھتے۔ پھر اس کی رحمت واسعہ کا خیال کر کے بحالت امید کہے الرحمن الرحیم، یعنی وہ خدا جو اپنے بندوں پر نعمت نازل کرتا ہے، گناہ گاروں کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اور اس کی رحمت بے پایا کی دلیل یہ ہے کہ گناہ گاروں کی زیادتی گناہ اور سرکشوں کی سرکشی کی وجہ سے وہ اپنی نعمتوں کو ان سے سلب نہیں کرتا بلکہ اپنی نعمتوں کو ان پر نازل کرتا رہتا ہے، اور اگر بندے پشیمان ہوں اور توبہ کریں تو ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ہیڈنگ: قیامت کا مالک۔ اس کے بعد خداوند قہار کے سامنے روز قیامت کھڑے ہونے کا تصور کرے کہ حساب کے لیے حاضر ہونا ہے، اور اہل کفر و ظلم اور صاحبان پر اس کا جو غضب اور قہر نازل ہوگا اس کا تصور کرے کہ وہ خدا جائے عقوبت اور عذاب پر سخت عذاب کرنے والا ہے، اور یہ بھی تصور کرے کہ اس دن کے علاوہ کوئی اور ثواب اور عذاب دینے والا نہیں، اس دن خدا کے علاوہ کوئی اور ثواب و عذاب دینے والا نہیں ہے۔ پس نہایت ڈرتے اور لرزتے ہوئے کہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قیامت میں عظمت خدا کا ظہور۔ اگرچہ خدا دنیا اور آخرت کا مالک ہے، لیکن روز جزا کا مالکیت کا اختصاص اس دن کی بزرگی کے اظہار کے لیے ہے، کہ جس دن مردوں کے زندہ کرنے اور بندوں کے اول تکلیف سے لے کر آخر تک کے اعمال کا اتنی جلدی حساب کرنے میں اس کے کمال قدرت کا نمونہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جہنم اور اس کے درجات کا مجرمین کے لیے ظہور اور رحمت و کرامت کا اطاعت گزاروں کے لیے اظہار سے اس کی سطوت اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ دل بریاں اور چشم گریاں کے ساتھ قیامت کی سختیوں کو یاد کرتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کرے تاکہ اس دن کی سختی سے محفوظ رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو اور گریہ کرو، اور اگر حالت گریہ نہ پیدا ہو تو رونے کی صورت بناؤ۔ صالح مزنی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس حالت میں کہ صالح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تلاوت قرآن کر رہے تھے، اور حضرت نے فرمایا اے صالح، یہ تو تلاوت ہے، گریہ کہاں ہے؟ جان لو گریہ حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے، لہٰذا پڑھتے وقت مغزون رہو۔ اس کے بعد چند اشعار کا ترجمہ ہے۔ گریے کے لیے آدم زمین پر آئے تاکہ گریہ و نالہ و حزین رہیں۔ آتش دل اور آنسوؤں کی نقل کرو، باغ بادل اور سورج کے ذریعے تازہ رہتا ہے۔ باغ بادل اور سورج کے ذریعے تازہ رہتا ہے۔ تم کو آنسوؤں کا حال کیا معلوم؟ نادیدہ لوگوں کی طرح تم عاشق نہیں ہو۔ جب تک دل کی بجلی اور آنسو نہ ہوں اس وقت تک غصہ اور آتش کی تہدید کسی نے نہ سنی ہوگی۔ کیا کہنا اس آنکھ کا جو گریہ ہے، اور کیا کہنا اس دل کا جو بریاں ہے۔ یہ گریے کے بعد ہستی ہے، انجام پر نظر رکھنے والا مرد مبارک انسان ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد جب رحمت الہی کی امید ہو جائے، اور مالک یوم الدین کہنے کے بعد عظمت سطوت الہی سے خشیت و خوف پیدا ہو جائے، تب اظہار بندگی کرے اور خضوع و خشوع کے ساتھ عالم قدس و ربوبیت کی طرف متوجہ ہو کر کہے ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت کی ادائیگی میں جھوٹے نہ ہو جائے اور کہیں
خواہشات نفس اور شیطان کی عبادت نہ کرنے لگے، اس لیے کہے ایاک نعبد، اور پھر اپنے عز، فقر و احتیاج کا تصور کرے اور یہ خیال کرے کہ غیر خدا کے پاس کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، اس لیے خدا سے مدد طلب کرے اور کہے ایاک نستعین، تمام امور میں تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب اگر پریشانی اور مصیبت کے وقت غیر خدا سے اس طرح مدد مانگے کہ اسی کو مؤثر حقیقی جانتا ہو تو وہ جھوٹا ہوگا۔ ہیڈنگ دائمی ہدایت۔ ایاک نعبد کہتے وقت اپنی عاجزی و فقیری کا تصور کرے اور یہ خیال کرے کہ تنہا نہ تو جلب منفعت کر سکتا ہوں، نہ دفع مضرت، بلکہ دفع مضرت میم، ضاد، رے اور تے، بلکہ تمام امور میں مدد خدا کا محتاج ہوں۔ اسی طرح ایاک نستعین کہتے وقت اپنے تمام امور کو خدا کے سپرد کر دے اور تمام امور میں اس سے مدد کا طالب رہے۔ اس کے بعد اپنے مقصود اصلی کا تعین کر کے اس میں خدا کی مدد کا طالب ہو، اور بد یہی ہے کہ وہ مقصود اصلی قرب خدا ہے جس کو سیدھے راستے پر ہی رہ کر حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھ کو ایسے سیدھے راستے کی ہدایت کر جو تیری بہشت اور روضہ رضوان تک پہنچاتا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ تاکہ تیرے امر و نہی کی مخالفت نہ کر سکوں اور کسی وقت تیری غیر کی عبادت نہ کروں۔ صاحب منہج الصادقین فرماتے ہیں کہ جب کوئی عارف اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر تو نے اپنا فضل و انعام کیا ہے ان کے راستے کی ہدایت کر، یعنی انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کے راستے کی ہدایت کر۔ ہیڈنگ ہے افراط و تفریط سے ہم کو بچا۔ غیر المغضوب علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے کی ہدایت نہ کر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی اس امت کے کفار و یہود و منافقین کے یہ غضب خدا کا شکار ہوئے ہیں۔ ریفرنس ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 6 کا۔ وَلَا الضَّالِّينَ، یعنی ان لوگوں کا راستہ بھی نہ ہو جو گمراہ ہیں۔ اس سے مراد نصارہ ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں افراط برتا اور ان کو ابن اللہ کہہ دیا، اور ہمارے نبی کے سلسلے میں تفریط سے کام لیا کہ آپ کو نبی ہی نہیں مانا، اس لیے وہ گمراہ ہیں اور صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جس طرح ہم نے اوپر بیان کیا، اس طرح سورہ حمد کی تلاوت کے بعد قرآن کے کسی اور سورے کو معین کر کے اس کی تلاوت کرے اور اس کے معنی کی طرف متوجہ رہے، آیت عذاب پر پہنچ کر جہنم سے بچنے کی دعا اور آیت ثواب پر پہنچ کر جنت کی دعا کرے۔ ہیڈنگ ہے سورہ توحید کی تاکید۔ بہت سی روایت میں سورہ اخلاص کی نماز و غیر نماز دونوں صورتوں میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے، لہٰذا اس سورے کی تلاوت کو ترک نہ کرے۔ کتاب من لا یحذر الفقی، امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر کوئی ایک دن رات گزار دے اور نماز پنجگانہ میں سورہ توحید نہ پڑھے تو اس سے کہا جاتا ہے اے بندہ خدا تو نمازیوں میں سے نہیں۔ اس لیے سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ ہیڈنگ صمد کے گوناگون معنی۔ یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا کے بارے میں سوال کیا تو سورہ توحید نازل ہوئی۔ قل هو اللہ احد، اے رسول جو لوگ تم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہہ دو وہ مجتمع جمیع صفات نیک ہے۔ احد یعنی یکتا ہے، اس میں کسی قسم کی ترکیب نہیں۔ اللہ الصمد معبود حق ہے، تمام محتاجوں کی جائے پناہ ہے اور کسی دوسرے کا محتاج نہیں۔ امام چہارم علیہ السلام سے منقول ہے کہ صمد اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی شریک نہ ہو اور کسی چیز کی حفاظت سے اس کو رنج نہ ہو اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہو۔ ہیڈنگ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا اور وہ اس بات سے منزہ ہے
کہ اشیاء کثیف مثل اولاد اور اشیاء لطیف مثل نفس اس سے پیدا ہو، اس طرح عوارض بشریت سے بھی منزہ ہے، جیسے اونگ، نیند، رنج، غم، ہنسی، گریہ، بھوک، سیرابی وغیرہ، کیونکہ یہ سب مخلوق کی صفات ہے، خالق کی نہیں۔ ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی کسی چیز سے باہر نہیں آیا، بلکہ وہ ایسا بے نظیر ہے کہ نہ کسی چیز سے پیدا ہوا اور نہ کسی چیز میں جاگزیں ہے اور نہ کسی چیز پر تحقیق پیدا کیا ہے۔ وہ خود تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور سب سے بے نیاز ہے اور اپنی حکمت و مصلحت سے سب کو باقی رکھنے والا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کا کوئی نظیر و مثیل تھا اور نہ ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ فضیل ابن یسار کہتے ہیں کہ مجھے امام پنجم علیہ السلام نے حکم دیا کہ جب قل هو اللہ احد ختم کرو تو 3 مرتبہ کہو کذالک اللہ ربی، میرا خدا صفات مذکورہ کا حامل ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پہ روکتے ہیں اور یہ حسین اور خوبصورت احساس جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اگلے حصے میں آپ کے سامنے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ الحمدللہ ہم پیج نمبر 99 کے بالکل آخری لائن تک پہنچ چکے ہیں اور اگلی ہیڈنگ کا جو آغاز ہوگا پارٹ نمبر 5 میں ریڈنگ کے، وہ ہے رکوع سے عظمت خدا کا اظہار ہوتا ہے، اور ایک لائن پڑھ کے ہم پیج نمبر 100 تک پہنچ جائیں گے۔ بس اس کتاب کے 2 پارٹس رہ گئے ہیں، پارٹ نمبر 5 اور پارٹ نمبر 6۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین نمازیوں میں انشاءاللہ شمار فرمائے اور ہمیں واقعاً وہ لذت عطا فرمائے کہ جو اس کے ذکر میں ہے، اور ہماری نماز کو بھی انشاءاللہ خاشعین کی نماز میں شمار کرے انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔